صلو علی الحبیب اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلو علی الحبیب۔ سبق نمبر 3 کھول لو ذرا۔ سبق نمبر 3 کی تمرین نمبر 1۔ تمرین نمبر سوال نمبر 1، معرفہ اور نکرہ کسے کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا کس کو کہتے ہیں؟ معین چیز کو جو اسم ظاہر کرتا ہے یا معین چیز پر جو اسم بولا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اور جو معین چیز پر نہ بولا جائے اس کو؟ معرفہ کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی یہ بھی آپ کو پتہ ہے؟ ٹھیک، جی۔ سوال نمبر 3، اسم ضمیر اور اسم ظاہر کو اور کیا کہتے ہیں؟ اسم مظہر، اسم مضمر، مظہر، اسم ظاہر یا اسم مظہر۔ سوال نمبر 4، معرف بالاضافہ کسے کہتے ہیں؟ وہ کلمہ، وہ اسم جو کسی معرفہ کی طرف مضاف، جو کسی معرفہ کی طرف مضاف۔ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا معین نام، کسی شے کا نام، ٹھیک ہے نا، خاص نام۔ اچھا، تمرین نمبر 2، غلط کی نشاندہی فرمائیے۔ جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کیا ہے؟ غلط یا غلط؟ غلط۔ کیا لفظ بولنا ہے؟ غلط نہیں کہنا، غلط۔ جس اسم کے شروع میں لام ہو اسے معرف باللام کہتے ہیں۔ صحیح ہے، اور کیا کہیں؟ ایک ہی بات۔ اچھا، شروع میں لام ہو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ سمجھنے کے لیے اگر اس کو غلط بھی کہیں گے اور دلیل دیں گے تو جو دلیل آپ دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ مطلقاً لام تعریف بھی اگر کہیں نا تو پھر یہ درست بھی ہوگا، لیکن آپ نے چونکہ پہلے والا جملہ پڑھا، آپ اس کو غلط بھی کہتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ وہاں الف لام لکھا ہوا ہے، تو آپ کا یہ جواب بھی درست مان لیا جائے، ٹھیک۔ سوال نمبر 3، جو اسم مضاف ہو اسے معرف بالاضافہ کہتے ہیں۔ غلط ہے، معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ کس کی طرف مضاف ہو؟ نمبر 4، جس اسم کے شروع میں یا ہو صرف وہی معرف بالندا ہے۔ غلط ہے، کیونکہ حروف ندا اور بھی ہیں، حروف ندا۔ تمرین نمبر 3، اس سے پہلے والی تمرین کی ہوئی تھی نا۔ تمرین نمبر 3، نکرہ اور معرفہ الگ الگ کیجیے، نیز معرفہ قسم بھی متعین فرمائیے۔ آپ نے جس کو نکرہ لکھنا ہے، اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دوں۔ تمرین کو حل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک کاپی بنائیں، ایک رجسٹر بنائیں یا کاپی، اس کے اوپر پہلے سبق سے چلیے گا۔ سبق نمبر 1، اس کی تمرین نمبر 1، اس کا سوال کا جواب اپنے انداز میں آپ نے جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، اور چیک کروانا ہے۔ دوسرا ساتھ میں پہ کیا کرنا ہے، جو غلط کی نشاندہی کرنی ہے نا، اس میں آپ نے پہلے جملہ لکھنا ہے، ساتھ میں لکھنا ہے یہ غلط، مطلب کانٹا لگا دینا ہے یہ غلط ہے، اور پھر نیچے خود درست لکھنا ہے، اور جو درست ہے اس کو صرف اتنا لکھنا ہے کہ درست ہے۔ اوکے ہو گیا؟ تو اس کے بعد آپ نے نکرہ اور معرفہ الگ الگ کرنا ہے، تو ایک رو بنائیں، لائن لگائیں، اس کے اوپر لکھیں معرفہ، ٹھیک ہے، پھر لکھیں معرفہ قسم، پھر لکھیں نکرہ، 3 لائنیں بنا دیں نا، 3 رو بنائیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں نکرہ میں لکھیں، نکرہ لکھ دیں، سوری آخر میں نکرہ ہوگا نا، تو نکرہ کو نکرہ والی لائن میں لکھ دیں سب کو، معرفہ والی لائن میں معرفہ لکھ دیں، اور ایک معرفہ لکھیں گے نا، پھر اس کے بعد اگلے سائڈ پہ اس کے لکھیں کہ کون سا ہی معرفہ ہے، اس میں علم ہے، ضمیر ہے، کیا ہے۔ مثال کے طور پہ جامعۃ، اس کو نکرہ میں لکھیں گے،
اس میں لکھیں گے الذین، یہ معرفہ ہے. الذین کیا ہے؟ الذین کیا ہے؟ معرفہ کون سی قسم ہے؟ اسم موصول. اس میں بولا کرو، اس میں موصول نہیں ہوتا، موصول. ہم یہ معرفہ ہے، ہم کیا ہے؟ اور معرفہ کون سی قسم ہے؟ ضمیر. عمرو معرفہ ہے، عمرو. اور کون سی قسم ہے؟ علم. کون سی قسم ہے؟ اس کو آپ نے لیڈ پینسل کے ساتھ لکھ کے لانا ہے، کچی پینسل کے ساتھ. ان کو کس کے ساتھ لکھ کے لانا ہے؟ چیک کروائیے گا. چیک کروانے کے بعد پھر اس کو آپ نے نیٹ کرنا ہے. آگے کی اگلی بھی چلی گئی. اچھا، اس کے بعد سبق نمبر 4 کی مشقیں. تمرین نمبر 1، مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں پتہ ہے نا؟ نمبر 2، تانیث کی کتنی اور کون کون سی علامات ہیں؟ 3 ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی پتہ ہے. الف مقصورہ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ اسے الف مقصورہ کہتے ہیں، اور جس کے بعد حمزہ اسے الف. مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی پتہ ہے آپ کو. مقابلے میں نر جاندار ہو تو مؤنث حقیقی کی ہوتا ہے، حقیقی. آج آپ بول نہیں رہے سارے، خیر ہے، اساسیہ والے چلے گئے اس لیے. پھر کہتے ہیں غلطی کی نشاندہی کریں. اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو الف مقصورہ کہتے ہیں. صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گول تا ہوتی ہے. بولو کیوں غلط ہے؟ کیونکہ کبھی الف ممدودہ بھی ہوتی ہے، الف مقصورہ بھی ہوتی ہے، کبھی مؤنث سمائی بھی ہوتے ہیں، کبھی کوئی علامت نہیں ہوتی لیکن وہ مؤنث کے ساتھ خاص ہوتا ہے، مؤنث پر بولا جاتا ہے. زینب، امن. مناظر بنو نا، دلائل دیتے ہیں. تمرین نمبر 3، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے. القرآن، شاباش بولو. اسامۃ، یہ مذکر کیوں ہے؟ علامت تانیث تو ہے. زبردست مذکر کا نام ہے. شمس، مؤنث، یہ مؤنث سمائی ہے. بیت، کیوں گول کتنے ہے؟ کس کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے؟ اور میں بیتن کہہ رہا ہوں، بنتن تو کہہ ہی نہیں رہا. مذکر. ان اول بیت وضع للناس. ولد، مذکر ہے مؤنث؟ شاباش. زینب، دار، مثال لکھی ہوئی ہے مؤنث سمائی میں. مؤنث. امن، ساری سمجھ گئی کیا ہے؟ نارن، شاباش. خلیفتن، رجلن، شاتن، بکری، مؤنث. درج الاسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کر رہے ہیں. آپ نے 2 رو بنانی ہے، ایک میں لکھنا ہے مؤنث حقیقی، ایک لکھنا ہے مؤنث لفظی. حقیقی ایک میں لکھ دینا، لفظی ایک میں لکھ دینا. اچھا، ناقتن، اونٹنی. واہ، آگے کو اونٹنی کا شوہر تو ہوتا ہی نہیں، ایسے ہی نا، مراٹھیوں میں نہیں پایا جاتا ہوگا. اونٹ کون ہوتا ہے؟ اونٹنی کا شوہر ہی ہوتا ہے نا. رجلن، پاؤں. اب یہ مؤنث لفظی ہے یا حقیقی؟ حقیقی ہے. اب پاؤں کا شوہر ہوتا ہے نا. ارسلان خیر ہے؟ روٹی نہیں کھا کے ہے؟ صحراء، مؤنث لفظی. شاباش، مؤنث. بقرۃ، گائے. زبردست، شاباش. دار، مؤنث لفظی. مرضع، مؤنث دودھ پلانے والی. ہاں، دودھ پلانے والے کا شوہر تو ہوتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں نرجان. مرضع کے مقابلے میں نہیں ہوتا. ویسے بندہ تو اس کو بھی ہوتا ہے.
امراتن عین لفظی ابنتن ابنتن بیٹی بیٹا ہوتا ہے کہ نہیں اس کے مقابلے میں. ہندن عورت کا نام ہے. لغاتن مؤنث لفظی مؤنث. یہ اگر پینسلیں اللہ کرے آپ کے پاس ہوں، لیڈ پینسل آپ لے کے آئیں، پیسے لگائیں، کچھ حلال کریں پیسے، تو بندہ ساتھ ساتھ لکھتا جائے تاکہ یاد کرنے میں آسانی رہے. لیکن آپ لوگ تو شیوخ الحدیث ہیں، آپ لوگوں کو تو ویسے ہی دماغ میں اتر جاتا ہے تو یاد رہتا ہے، بھولتے تو آپ ہیں ہی نہیں، ہے نا. فاطمہ تو حقیقی. عطان اب پتہ ہی نہیں ہے یہ عطان کیا ہوتی. کھوتی اور گدی ہے. میں نے آپ کو پنجابی میں بتایا گدی. اب ہوتا ہے کہ نہیں. صغرا نام ہو تو مؤنث سے حقیقی کیا ہے ورنہ مؤنث سے لفظی. حائدو یہ بھی حقیقی حائزہ اور خمرن. شاباش. آج ہے سبق نمبر 5. سبق نمبر لو جی. آج ہم تقسیم کریں گے اسم کی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ اسم کی تقسیم کس اعتبار سے کریں گے؟ سب بولیں گے کس اعتبار سے کریں گے؟ اور بھائی کوئی اسم ہوتا ہے جو ایک پر بولا جاتا ہے، کوئی اسم ہوتا ہے جو 2 پر بولا جاتا ہے، اور کوئی اسم ہوتا ہے جو 2 سے زیادہ پر بولا جاتا ہے. اچھا انگلش میں یا اردو میں آپ کہہ لیں، ایک کے لیے ایک لفظ ہے اور 2 یا اس سے زیادہ کے لیے الگ لفظ ہے. بات 2 ہی لفظ ہوتے ہیں. یا واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ واحد جمع پڑھے نا اسکول میں پڑھی کتاب میں کہ نہیں؟ واحد جمع لکھیں جی، اس کی واحد جمع لکھیں ہیں. تو عربی میں 3 ہوتے ہیں. اکیلے کے لیے الگ ہوتا ہے، 2 کے لیے، اور 3 یا پھر اس سے زیادہ کے لیے. تو ایک پر جو بولا جائے اسم اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاباش. جو 2 پر بولا جائے اس کو، جو 3 یا اس سے زائد پر بولا جائے اس کو. سمجھدار ہیں آپ تو. جس اسم سے ایک فرد سمجھا جائے اسے ایک واحد یا مفرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مسلمن. جس اسم سے 2 افراد سمجھے جائے اسے تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. مثنیٰ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ یا مثنیٰ کہتے ہیں. جیسے مسلمانی، جیسے اور جس اسم سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا مجموع کہتے ہیں. اسے جمع یا تثنیہ کو جسے 2 افراد سمجھے جائیں. مشرقین 2 مشرق. سمجھ آ گئی؟ 2 کیا مطلب ہوا؟ تثنیہ یا مثنیٰ. اور جس سے 2 سے زیادہ افراد سمجھے جائیں اسے جمع یا بولو جمع یا جمع کتنی قسمیں؟ کون سی؟ دیکھو اسم کی تقسیم ہم نے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے کر دی ہو گئی. اسم کی تقسیم ہم نے واحد تثنیہ اس کے اعتبار سے، تعریف و تنکیر کے اعتبار سے کر دی، وہ ہو گئی معرفہ نکرہ. اب ہم کرنے لگے واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے. اسم کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 3. واحد تثنیہ جمع. واحد تثنیہ. اب واحد الگ ہو گیا، تثنیہ بھی الگ ہو گیا. جمع کی ہوتی ہے 2 قسمیں. جمع کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ واحد سے جب جمع بنائی جاتی ہے نا، واحد سے جمع بنائی جاتی ہے تو واحد ٹھیک رہتا ہے، واحد بالکل صحیح سلامت رہتا ہے. آخر میں کوئی 1-2 حرف بڑھا دیے جاتے ہیں. آخر میں کوئی 1-2 حرف. او بھائی جان بخار والے اب توجہ کرو نا. تو 1-2 حرف بڑھا جس میں واحد کی بنا سلامت رہے. واحد کی بنا وہ تو ہوا جمع سالم. تو جتنے تروڑ مروڑ گیا ہے کہ واحد ٹانگیں کس طرف پڑی ہوں، سار کس طرف پڑا ہو، دھڑ کس طرف پڑا ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جمع. دیکھو مسلمون سے مسلمون
کیا بولا میں نے؟ ادھر میری توجہ کرو. مسلمون سے مسلمون سے. اب بتاؤ یہ جمع سالم ہے یا جمع مکسر ہے؟ اچھا جمع مکسر ہے کیونکہ مسلمون کو توڑ دیا گیا ہے نا. کہاں توڑا گیا؟ مسلمون سے مسلمون بنایا. اس کو بند کرے مجھے بات کا جواب دو. مسلمون سے مسلمون بنایا، بتاؤ جمع مکسر ہے یا جمع سالم ہے؟ جمع سالم ہے. واو نون لگایا آخر میں، مسلمون ہو گیا. مسلمون سے مسلمات جمع مکسر ہے جمع سالم ہے؟ جمع نہرن سے انہار، یہ سالم ہے. صدقے جامع تیرے. نہرن سے انہار یعنی ہا کے بعد بھی الف لگا دیا، نون ہا کے بعد الف لگایا، پہلے بھی الف لگایا، یہ سالم رہ گئی. آپ ڈاکٹر بن گئے تو ٹانگیں توڑ دیا کرو گے. انہوں نے کہا جی بندے نے صحیح کر دینا جی. وہ ٹانگ پکڑ کے بازو کے ساتھ لگا دیں ہیں، بازو اتار کے ٹانگ کی جگہ لگا دیں، بولے گا ٹھیک ہوگا جی. انڈرسٹینڈ سائیکل اسٹینڈ؟ سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیا سمجھ آئی؟ جمع سالم اور جمع مکسر سمجھ آ گئی ہے؟ کتاب کے اوپر دیکھو شاباش. جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت ہو، جس جمع میں واحد کا صیغہ اسے جمع سالم یا جمع تصحیح کہتے ہیں. جیسے زیدون، زیدن سے زیدون. جس جمع میں واحد کا صیغہ سلامت نہ ہو اسے جمع مکسر یا جمع تکسیر کہتے ہیں. جمع مکسر یا جمع، جیسے نہرن سے نہرن سے. اچھا جمع سالم کی دو قسمیں. جمع سالم کی جمع سالم کی جمع مذکر سالم، جمع مکسر سالم. شاباش. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. جمع مذکر سالم، جمع مکسر سالم. ہاں مؤنث سالم. صحیح یاد کروایا کرو نا، آپ کو خود ہوش ہوگا تو آگے یاد کروائیں گے نا. تو جمع مذکر سالم، جمع مکسر سالم. ہاں جمع مؤنث سالم. ایک جمع مؤنث سالم ہوتی ہے، دوسری جمع مکسر سالم ہوتی. ہاں ایک جمع مؤنث سالم ہوتی کہتا، دوسری جمع مؤنث سالم ہوتی. ہوش میں رہیں، ہوش میں، ہوش نہ کھوئیں. ایک جمع مکسر سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے. ٹھیک ہے زبردست. ایک جمع مذکر سالم ہوتی ہے اور ایک جمع مؤنث سالم ہوتی ہے. تو جو جمع واحد کے آخر میں واو یا واو اور نون، واو اور یا اور نون بڑھا کر بنائی گئی ہو اسے جمع مذکر سالم کہتے ہیں. صالحن سے صالحون یا صالحین. توجہ رکھو میری طرف. وہ جمع جو واحد کے آخر میں، وہ جمع